بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، دو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 59، آیت نمبر 60۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، ہرگز گمان نہ کریں کافر لوگ، کیا گمان نہ کریں؟ سبقو، کہ ہاتھ سے نکل گئے۔ تفسیری ترجمہ، ہاتھ سے نکل گئے۔ کس سے ہاتھ سے نکل گئے؟ یعنی بدر میں آئے نہیں، مارے نہیں گئے، اور آئے بھی تو بھاگے۔ یعنی بدر میں ان کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کسی طریقے سے بچ بچا کر بھاگے، نہ تو قتل ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں اور نہ تو گرفتار ہوئے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ کس کو؟ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ تو موقع ہے، اسی نے مقدر میں لکھا تھا، تو آج بچ گئے۔ کل جب اس کی مشیت ہوگی تم پکڑے جاؤ گے یا مارے جاؤ گے یا گرفتار ہوگے، اور اگر تمہارے مقدر میں بھلا لکھا ہوگا اس نے تو سامنے آ کر کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگلی آیت آج کی ہے آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اور تفسیر میں جانے سے پہلے ایک قاعدہ ضابطہ یہ بیان کر دیا جائے، اور عام مفہوم بھی خود قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کے اقوال پاک کی روشنی میں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین رحمت ہے، بلا شک ہے، بلا شبہ ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، نبی اسلام نبی انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، بلا شک ہیں، بلا شبہ ہیں۔ اور یہ رحمت، یہ تلطف، یہ مہربانی، یہ رقیق القلبی، یہ لطف، یہ پیار، یہ عنایت کا معاملہ وہیں تک رکھا جاتا ہے جب تک کہ سامنے کا کوئی شخص مد مقابل اس زبان کو سمجھے، اس رویے کو سمجھے کہ یہ سامنے والا ہمارا ہے مسلمان، مد مقابل مسلمان ہے تو ہمارے ساتھ اس کا رویہ مہربانہ ہے، کریمانہ ہے، لطف و مہربانی سے پر ہے نا۔ لیکن جب وہ مہربانی کی، بلکہ یوں کہو عام لفظ میں پیار کی زبان نہ سمجھے، اور ایک مسلمان کے مقابلے میں آنے کے ساتھ ساتھ وہ یعنی انفرادی دشمنی مول لینے کے ساتھ ساتھ وہ جب اجتماعیت پر آ جائے، یعنی حکومت اسلامی ہی کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور حکومت اسلامی ہی کے خلاف بغاوت کرنے لگے، اور اس کی یوں کہا جائے جڑ کھودنے پر آمادہ ہو جائے کوئی غیر، اب وہاں پیار اور رحمت کی زبان نہیں چلے گی۔ دوسرے طریقے سے میں آپ کو سمجھا دوں، بتلا دوں، اسلام رحمت کا مذہب ہے، بلا شبہ ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی کہا ہے جب تم دشمنوں سے گھر جاؤ، گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس وقت سرفروشانہ طریقے سے گھر سے باہر نکلنا ہے، اپنے اس ایمان کو بچانا ہے، اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے، اپنی شریعت کا تحفظ کرنا ہے، اور اسی کوشش اور محنت کا نام جہاد ہے۔ جہاد سمجھ گئے؟ اتنی اگر آپ نے تمہید میری سمجھ لی، اب آیت کا ترجمہ سنیے، تفسیر۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے مقابلے کے واسطے تیار کر رکھو۔ مسلمانوں سے اللہ پاک فرماتا ہے
لہم ان کے مقابلے کے واسطے، ان کے مقابلے کے لیے، کن کے مقابلے کے لیے؟ جو تمہارے دین دھرم کو صرف مانتے ہی نہیں ہے بلکہ نہ ماننے کے ساتھ ساتھ اتنی مخالفت پر آمادہ ہے کہ تمہیں بھی کافر بنا دیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے یعنی کافروں کے مقابلے کے واسطے تیار کر رکھو، مَّا اسْتَطَعْتُم جہاں تک تم سے ہو سکے، کیا تیار کر رکھو؟ مِن قُوَّہ طاقت تیار کر رکھو، آگے ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَیل قوت و طاقت کی تیاری، اور آگے گھوڑوں کو باندھنے کی تیاری تیار رکھو، گھوڑے کو باندھ رکھو تم یعنی سدھا رکھو اور پال رکھو اپنے پاس رکھو گھوڑوں کو۔ وہ فربا گھوڑے، وہ گھوڑے کا زمانہ تھا، تیر و تلوار کی کا زمانہ تھا، تو وہی بات کہی نہیں جائے گی نا۔ آج گھوڑوں پر، اب روک دے رہا ہوں ترجمہ، قرآن کہتا ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَیل، اور گھوڑوں کی تیاری بھی تیار کر رکھو، یعنی گھوڑوں کو پالو، جہاد کے لیے گھوڑے۔ تو اب گھوڑے ہی کیا، ٹینک ہے، طیارہ ہے، جنگی ہوائی جہاز ہے، جتنے بھی آج کے اس دور میں زمانے میں دنیا میں جتنے بھی آلات حرب آلات جنگ پائے جا رہے ہیں، یہ میزائل ہے، ٹینک ہے، یہ ساری چیزیں قرآن نے سب کا نام نہیں لیا، وہ تو اللہ علیم و خبیر و بصیر خوب جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ میری ہی مشیت سے، میرے ہی دیے ہوئے علم اور سینس اور شعور سے، عقل سے میرے بندے کیا ایجاد کریں گے، وہ خوب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے نا۔ وہ دوسری آیت ہے، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے پیدا کی بہت ساری چیز جو تمہارے ہاتھوں میں، اور پیدا کرے گا ایسی بھی چیز جو آئندہ ہوں گی جسے تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ لفظ خیل کے معنی گھوڑا، رباط معنی باندھنا، گھوڑے کو باندھنا، اس کو پالنا یعنی تیار کرنا جہاد کے واسطے۔ تو اس گھوڑے کے ضمن میں جتنی بھی سواریاں، جتنے بھی آلات جنگ ہے، جنگی ساز و سامان سب یہاں پہ آ گئے۔ اب اس آیت کو یا جیسی قرآن میں آیت جہاد جو ہے پڑھ کر کے اگر آج کا کوئی بہکا اور کوئی ضدی انسان کہے کہ قرآن ارہابی ہے اور قرآن میں دہشت گردوں کی تعلیم ہے، اس کی سوچ ہے بالکل پاگل پن ہے۔ ہر حکومت کا اپنا قانون ہوتا ہے، یہ قانون قرآن کا کہاں چلے گا؟ ان کے لیے نہیں چلے گا جو آ رہے ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کی تعلیم یا آیت جہاد وہاں چلے گی جو اسلامی ملک کے خلاف کوئی ملک ہے اور وہ خود یلغار کرنے آ رہا ہے، وہاں چلے گی جہاد، ٹھیک ہے۔ اور تم تیار کر رکھو ان کے واسطے، کافروں کے مقابلے کے واسطے، مستطاعتم جہاں تک تم سے ہو سکے، جو قوت بن سکے تمہارے طاقت میں ہو، من قوتن طاقت و قوت تیار کر رکھو، ومن رباط الخیل اور جتنے گھوڑے باندھ سکو باندھو، تیار کرو جہاد کے لیے۔ اب میں نے سمجھا دیا، آج کے بھی سارے ساز و سامان آ جائیں گے۔ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، یہ جب جنگی گھوڑے جہاد کے لیے جب تم باندھو گے، اپنے دروازے پر اپنے پاس رکھو گے، یعنی تیاری جنگ کی اور طاقت و قوت سے جب لیس ہو گئے، ترہبون بھی عدو اللہ، تو ان کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرو گے، ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ آگے بڑھ کر اسلامی حکومت پہ یلغار کریں۔ ترہبون بھی عدو اللہ، ان کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرو گے، وعدوکم اور اپنے بھی دشمنوں کو۔ اور ظاہر سی بات ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہوگا ذاتی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے تو خود بخود اللہ کا دشمن ہوگا، سمجھ گئے۔ وآخرین من دونہم، اور تم ایسے لوگوں کو بھی مرعوب کرو گے، ایسے لوگوں پر بھی اپنی دھاک جماؤ گے ان تیاریوں سے جو ان کے علاوہ ہیں، ان کے علاوہ تمہارے دشمن ہیں، اور لا تعلمونہم مگر تم انہیں نہیں جانتے۔ آگے فیوچر کی بات، پوری قیامت تک آنے والی قوم مسلمہ امت مسلمہ ہو گئی، تو اس زمانے میں جو ان کے مسلمانوں کے جو مخالفین تھے، قرآن نے کہہ دیا اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو تم مرعوب کرو گے، ان پر دھاک جماؤ گے ان تیاریوں سے۔ اب آگے کہہ رہا ہے وآخرین من دونہم، اور ایسے کچھ دشمنوں کو بھی تم مرعوب کرو گے اپنی تیاریوں سے، اگر تیاری کرو گے تو ایسے کچھ دشمن من دونہم جو ان ظاہری دشمنوں کے علاوہ ہے،
لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہ کون دشمن ایسے تمہارے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مستقبل میں آئیں گے، مستقبل میں آئیں گے۔ ایک تفسیر اور اس کے یہ جو میں نے ابھی اب سمجھایا آپ کو، مستقبل میں آئیں گے تو زمانے رسالت گزرا، زمانے صحابہ گزرا، بعد میں جتنے زمانے آتے گئے، جتنے بھی نئے نئے چولوں میں، نئے نئے رنگوں میں، نئے نئے لباسوں میں شریعت اسلامیہ کے مخالفین ہر دور میں پیدا ہوتے گئے، وہ سارے دشمن مراد ہیں آیت کی جز میں۔ اللہ فرماتا ہے آیت دشمن تمہارے جو بعد میں ہوں گے تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اور آج کے اس زمانے میں بھی ہمارے سامنے جتنی بھی قومیں مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہیں، متحد ہیں، وہ بدھ مت ہو، وہ عیسائیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، یہودیت ہو، جتنی بھی آج قومیں ہیں مسلمانوں کے خلاف، قرآن نے یہاں اشارتاً کہہ دیا تھا، اور قیامت تک جتنی قومیں آئیں گی، جتنی ملتیں آئیں گی، جتنے بھی نئے نئے چولے میں مسلمانوں کے اسلامی شریعت کے مخالفین آئیں گے، سب ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے ابھی تفسیر کا کہ یہاں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں پہ وہ بھی قوم مراد ہے جو قوم مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ وہ کافر قوم تھی۔ وہ کون؟ جنوں کی قوم۔ یہ لیجئے، جن جس طریقے سے انسانوں کا معاشرہ ہے، ہم انسانوں کا، اس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے بے ایمان لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہم سب مسلمان ہیں۔ اور ایک نان مسلم ہے، اسلام نہیں مانتا ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس میں جو ہمارے دشمن ہیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارا شعور جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، ہماری بصیرت ان کی مکاریوں سے، دسیسہ کاریوں سے، ان کی مخالفت سے، ان کی عداوت سے ہم آگاہ ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک؟ تو ہم نہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ تو تفسیر میں ہے کہ جس طریقے سے انسانوں میں طبقات ہیں، مسلمان اور مسلم غیر مسلم، ویسے ہی جنوں میں بھی دو جماعت ہیں، ایک جن ایمان والی قوم ہے، جماعت ہے، اور ایک جن کافر ہے۔ ذرا سوچئے، برا خیال آئے اپنے بھائی کے خلاف، اپنے دینی مسلمان بھائی کے خلاف، اپنے سگے بھائی کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے محلے کسی فرزند، کسی بھی شخص کے خلاف، کسی بھی اعتبار سے اگر غلط خیال ہمارے دل میں آ رہا ہے، وسوسہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پوری ٹولی لگی ہوئی ہے نا، ہم ایمان والوں کو بہکانے کے لیے، غلط راستے پہ لگانے کے لیے، اس شریعت کے خلاف عمل کرانے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے، کینہ پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، بام لڑا دو دھڑا دو، یہ کس کا کام ہے؟ ابلیس کا کام ہے نا۔ ابلیس کا پورا لشکر لگا ہوا ہے، ابلیس کا پورا لشکر لگا ہوا ہے۔ وہ جانتے ہیں نا یہ انسان ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، رسول اللہ کی رسالت کا قائل نہیں ہے، دین اسلام کو نہیں مانتا، وہ تو پہلے ہی میں نے بہکا دیا ان کو، سب سے بڑی گمراہیت میں ڈال دیا ہے، کفر میں۔ اب وہ دوسری برائی آپس میں لڑیں، مسلمان کو بہکانا، مسلمان کو لڑانا، یہ ابلیس کا کام ہے، اور ابلیس بیٹھا رہتا ہے، پورا اس کا گروپ رہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفّ الیکم، وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اس کا اجر دیا جائے گا۔ اس جیسی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت کا یہ جو آخری حصہ ہے جو ابھی میں نے ترجمہ کیا، اور اسی آیت کے پہلے جز میں جہاد کی تیاری کی بات تھی، تو کہاں جہاد کی تیاری اور کہاں کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ بالکل تعلق نظر آ رہا ہے۔ جب جہاد کی تیاری کریں گے مال خرچ ہوگا کہ نہیں خرچ ہوگا؟ تو مال خرچ کیا جانا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کیا ہے؟ وہ جہاد کے لیے ہو، مدارس کی تعمیر کے لیے ہو، مساجد کو بنانے کے لیے ہو، خانقاہوں کو آباد کرنے کے لیے ہو، دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے، دینی کتابوں احادیث کی اشاعت ہو، قرآن کی اشاعت ہو، یہ سب ساری چیزیں اللہ کی راستے میں آ گئیں۔ جتنا بھی خرچ کیا جائے گا سب اللہ کی راہ ہوگی، اللہ کا راستہ ہوگا، سمجھ گئے؟ اور اس کے علاوہ جو اور نیچے کی چیزیں ہیں، گھروں کو کھانا کھلا دینا، غریبوں کے کام آ جانا، سائلوں کی فریاد رسی کرنا، یہ سب جہاں جہاں بھی مال خرچ کرنے کی بات آئے گی، راہ حق ہوگا، صحیح راہ ہوگی، اللہ کی راہ کہی جائے گی۔